علیکم. میرا نام مریم علی ہے. میں سینئر انسٹرکٹر ہوں آغا خان یونیورسٹی میں. اور آج کا جو پروگرام تھا وہ بیسکلی سینئر سٹیزنس کے لیے تھا. ہم اس میں یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جتنے بھی بزرگ افراد ہوتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کیا مسائل ہیں, ان کی کیا بنیادی ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک صحت مند اور ایکٹیو زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. تو بیسکلی ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے لیے ان کے مقصد کے اکارڈنگلی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا ہوتا کیا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں یا جن کو وہ ترجیح دینا پسند کرتے ہیں, تاکہ ہم وہ پوائنٹس کو لے جا کر گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ لے کر اچھی طریقوں سے جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھا سکیں. میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ اداروں کی کیا رسپانس ہے, ان کے حوالے سے ان کے کام ہو رہے ہیں؟ اچھا, گورنمنٹ کے جیسے آج ہمارے ورک شاپ میں ہم نے اسی پہ بات کی کہ کیا کیا مسائل تھے. تو بہت سارے لوگوں کے مسائل تھے کہ جیسے کہ پینشن نہیں مل رہی ہے, یا خوراک کی جو کمی ہو رہی ہے, یا رستے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تھوڑی سی ڈسیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, یا کمر میں درد وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آج ہم نے نوٹ ڈاؤن کی ہے اور انشاءاللہ اس پر آگے ہم کام کریں گے. تو بات ساری یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں. تو وہ بھی ہمیں آج پتہ چلی کہ ایسے بڑھاپے کے اندر ایسی کیا کیا چیزیں ہیں, جیسے کہ فیملی کا سپورٹ ہے, یا بچے دیکھ بھال کرتے ہیں, یا نواسے ہیں یا پوتیاں ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ان کی مدد فراہم کرتے ہیں. تو وہ چیزیں تھیں جو کہ ان کو موٹیویٹ کری تھیں. کچھ چیزیں تھیں جو ان کی رکاوٹیں تھیں, جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے ہیں, یا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, جو میڈیکل ایکسیسریز ہیں یا جو میڈیکل کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو یہاں آج کے ورک شاپ سے ہم نے بیسکلی یہ پتہ کیا ہے کہ کیا کیا ان کے بنیادی مسائل ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو انیبل کر رہی ہے کہ وہ اپنی لائف سے خوش ہیں. تھینک یو. آج کے سیشن جو ہوا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ان کے لیے اچھا رہے گا سیشن کا؟ اصل میں آج جو ہم نے یہ ورک شاپ کی, جو سیشن کیا, یہ جو لوگ 60 سال سے زیادہ ہیں, جن کو بوڑھے افراد ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں ہے. اور ہم ان کی نیڈس یعنی ان کی ضروریات اور ان کی پرائیورٹیز یعنی کہ جو نیڈس کا مطلب جو امیڈیٹ ضروریات ہے فوراً, اور پرائیورٹیز کا مطلب جو ہونی چاہیے, تو ہم دونوں کے بارے میں بات کری ہے. اور ہم نے 2-3 مختلف پہلوؤں سے دیکھا ہے کہ فرینڈز اینڈ فیملی سرکل سے اس سلسلے میں کیا کیا انیبلرز ہیں جو ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, کیا کیا بیریئرز ہیں جن کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں, ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, چاہے وہ فوراً ہو یا پھر کچھ عرصے بعد کی ہوں, یعنی وانٹس اینڈ وشز. اور اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ لیول پہ بھی دیکھا. تو یہ ورک شاپ اصل میں اسی کے اوپر ہے, فار دا ایجنگ پاپولیشن دا نیڈز اینڈ پرائیورٹیز. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن میں دوسرے ممالک کی طرح بوڑھے لوگوں کا تناسب ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. سر اس میں کن کن اداروں کا تعاون آپ کو حاصل تھا؟ اس میں یونیورسٹی آف برمنگھم نے ہمیں اس کے لیے فنڈنگ کی ہے. یونیورسٹی آف برمنگھم کا ایک گروپ ہے, اس کی ڈاکٹر کیرولین ہے ہمارے پاس, اور ڈاکٹر جسٹین ہے. انہوں نے اس کو فنڈ کیا ہے ہمارے پاس. اور پاکستان کا اربن سیٹنگ میں کیا ہے ہم نے کام, اور رورل میں کیا ہے. تو یہ ہم اربن سیٹنگ میں اس وقت کراچی میں موجود ہیں. رورل میں کوئی کام آپ نے کیا اس کو؟ بالکل, رورل میں بھی ہم نے یہی ورک شاپ کی تھی عمر رسیدہ افراد کے لیے, اور یہ ہم نے کی ہے ٹھٹا میں اصل میں. تو یہ ہو چکی ہے, اور اب یہ ہم کراچی کا کر رہے ہیں. اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے سر دیکھا جائے اس تو؟ میں اصل میں جو مین اسٹیک ہولڈرس ہیں, یعنی کہ جو بوڑھے عمر رسیدہ افراد خود ہیں, ان سے ہی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا ہونے چاہیے, ان کی نیڈس, ان کی ضروریات, ان کی پرائیورٹیز, جو کہ فوری ضرورت یا کچھ عرصے بعد یا جو ہو تو بہتر ہے. تو اس سے اصل میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جو آدمی متاثر ہے یا جو آدمی اس ایج گروپ میں ہے وہ خود اس چیز کو بتائے. تو یہ سب سے اچھا ترین طریقہ ہوتا ہے ٹو گیٹ دا ان پٹ فرام دا پرسن ہو از ایکچولی افیکٹڈ. گورنمنٹ لیول پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے 2014 میں قانون پاس کیا سندھ اسمبلی نے, لیکن اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا سینئر سٹیزن کے حوالے سے. ہاں, یہ گورنمنٹ لیول پہ میرے خیال سے اس قسم کی جو اسٹڈیز ہیں یا جو اس قسم کے جو ہم نے کام کیے ہیں ورک شاپس ہیں, اس سے ہم بہت اچھی ان پٹ دے سکتے ہیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کا دور ہے, پوسٹ کووڈ ایرا ہے, چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. تو ہم اس قسم کے کوئی نہ کوئی رپورٹ بنا سکتے ہیں, یا اس طرح کا کسی بل پاس کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. اور دوسرا حصہ سوال کا جو امپلیمنٹیشن کا ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. تو میں یہ اپنی پرسنلی اپنی ذات کے حوالے سے کہتا ہوں, اور جو بھی ہم اسٹڈی کی ٹیم ہے ہماری, ان سب کے طرف سے کہنا چاہوں گا کہ پلیز اس طرح کی اسٹڈیز کو امپلیمنٹ کیجیے. سر آج کے اس سیشن پہ اوور آل کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بوڑھے لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, انہیں تنہا نہیں ہونے دیجیے. ان کی بھی ضروریات ہیں, وہ بہت عرصے تک گیور رہے ہیں, دے دے کے ان کا ریسیونگ اینڈ بھی ہے. تو انہیں کیئر دیجیے, ان کو اپنے ساتھ رکھیے, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے.
یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. شکریہ.